سے کہ وہ بھی تو حیا والی تھی، وہ بھی تو لڑکیاں تھیں جو قدم اٹھاتی تھیں تو اللہ رب العزت کا قرآن بن جاتا تھا۔ آج کی لڑکی قدم اٹھاتی ہے، اخباروں میں آ جاتی ہے، بازاروں میں چرستوں میں نکلتی ہے، لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مجھے ان لڑکیوں سے گلہ نہیں، مجھے گلہ ہے اس بات سے کہ ان کے باپ، ان کے بھائیوں کے غیرت کے، شرم کے، حیا کے جنازے نکل چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري أمري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ۔ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بدہا صاحب کعبہ قوسین او ادنا خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دوستو اور عزیزو، دین حنیف اور دین اسلام چار چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور چوتھے نمبر پر ہے اخلاقیات۔ عقائد سے متعلق ہے کہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی اولادیں دینے والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا عقیدہ جو ہے کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا چاہیے۔ یہ دونوں عقیدے شامل ہوں گے، وہی دین حنیف اور دین محمدی پر ہے۔ دوسری بات عبادات سے متعلق ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کی ہر قسم کی عبادات چاہے کوئی نفلی ہے یا فرضی ہے، قولی ہے یا فعلی ہے، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ہر قسم کی عبادت۔ نمبر 3 معاملات، کہ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، ملنا جلنا، برتاؤ آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔
کہ آپ کا برتاؤ اچھا ہے؟ اگر تو آپ کا برتاؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو آپ دین حنیف پر ہیں، دین محمدی پر ہیں۔ نمبر 4 اخلاقیات، کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، گفتگو کا طریقہ کیسا ہے، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے، بڑے کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، چھوٹے سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اور اخلاقیات میں سے ایک یہ بھی حصہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق سارا کا سارا حیا ہے۔ مطلب کہ جس کے اندر اخلاق ہے، جس کے اندر حیا اور شرم ہے، جس کے اندر غیرت ہے، وہی اخلاق پر ہے اور وہی دین محمدی اور دین حنیف پر ہے۔ لغت میں بعض لوگوں نے تو اس حیا کا جو ترجمہ کیا ہے، حیا کا ترجمہ کیا ہے کہ زندگی ہے۔ مطلب جس انسان کے اندر حیا اور شرم موجود ہے وہ زندہ ہے، جس کے اندر شرم، حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز موجود نہیں، وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے۔ جن قوموں کے اندر، جن سوسائٹیوں کے اندر، جن بستیوں کے اندر شرم اور حیا اور غیرت موجود ہے، وہی زندہ دل قوم ہے۔ جن کے اندر شرم اور حیا اور غیرت موجود نہیں، وہ زندہ ہونے کے بعد بھی مردہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، وہ میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی ایک اخلاق ہوتا ہے، اور جو اسلام کا اخلاق ہے، اللہ رب العزت نے حیا بنا دیا ہے، حیا کو اسلام کا اخلاق بنا دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر حیا اور شرم موجود ہے وہی اسلام پر ہے۔ جن کے اندر شرم اور حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز موجود نہیں، وہ اسلام پہ نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک آدمی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے دوسرے بھائی کو حیا کے اوپر درس دے رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ اے میرے بھائی، حیا نام کی کوئی چیز انسان کے اندر ہوتی ہے، غیرت نام کی چیز کوئی انسان کے اندر ہوتی ہے تو ہی انسان اسلام پہ قائم رہتا ہے۔ ابھی یہ درس وہ دے ہی رہا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انسان اپنے دوسرے بھائی کو حیا کے اوپر درس دے رہا ہے۔ رحمت عالم آگے بڑھے، کہے اے بھائی رک جا، اب جتنا تو نے اس کو درس دینا تھا، جتنا سمجھانا تھا، تو نے اس کو سمجھا دیا، اب میں اس کو حیا کے اوپر درس دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ حیا کیا چیز ہے، شرم اور حیا کیا چیز ہے۔ رحمت عالم اس آدمی کی طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہو کر، اللہ کا پیغمبر ہو کر میں حیا کے بارے میں تجھے بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات سے حیا کی بات سمجھا دیتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورا کا پورا دین حیا ہے، پورا کا پورا ایمان حیا ہے، بلکہ یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا دین کلو، سارے کا سارا دین حیا ہے۔ جو انسان کے اندر، جس انسان کے اندر شرم اور حیا نام کی کوئی چیز موجود نہیں، وہ نہ اسلام پہ ہے نہ دین پہ ہے، اس کے غیر مسلم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج اس دور کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ شرم و حیا کے جنازے نکالے گئے ہیں۔ آج 3 دن کے بعد جو دن منانے والی ہے یہ قوم، یہود و نصارہ کا دیا ہوا تحفے کے اندر جو دن منانے والی ہے یہ قوم،
جس کو تہوار کہہ کے مناتی ہے یہ قوم، اور آج کل کے نوجوان بہن، نوجوان لڑکیاں جیسے بن سنور کر بازاروں کی زینت بنتی ہیں، ان کے گھر والوں کے، باپ کے، بھائیوں کے غیرت کے اور شرم و حیا کے جنازے نکل چکے ہیں۔ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ یہود و نصارہ کا دیا ہوا ایک گندا تحفہ ہے جس کو آج ہماری نسل منا رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 درجے ہیں، ان میں سب سے افضل جو درجہ ہے لا الہ الا اللہ، مطلب کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، سب سے افضل ترین درجہ ہے کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا، سب سے افضل ترین درجہ ہے۔ اور سب سے جو ادنا ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی راستے پر چل رہے ہیں، آپ کو راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو چلنے والوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف دے رہی ہے، پریشانی دے رہی ہے، آپ اس چیز کو ہٹا کر سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، سب سے ادنا ترین درجہ ہے ایمان کا، سب سے ادنا ترین۔ لیکن میں آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس قوم کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹیوں کے اندر وہ ادنا ترین درجہ بھی موجود نہیں ہے۔ آج آپ بازاروں میں چلے جائیں، گلیوں چوراہوں میں چلے جائیں، ہر انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے، گاڑی کھڑی کی ہے، کوئی گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اگلے کو تکلیف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں، مین بازار کے اوپر نوجوان لڑکے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی گزر رہا ہے، گیند لگ رہی ہے، بال لگ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ آج اس قوم کے اندر وہ ادنا درجے کا ایمان بھی موجود نہیں ہے، ادنا درجے کا ایمان۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ادنا درجے کا ایمان بھی اس قوم کے اندر موجود نہیں ہے، اور جس میں ایمان نہیں ہے اس میں حیا نہیں ہے، جس میں حیا نہیں ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ دین اسلام پر ہی نہیں ہے۔ حضرت ام خلاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، ایک جنگ میں بیٹا شہید ہوا، آپ کو خبر ملی، آپ بھاگتی ہوئی گئیں، جا کر دیکھا بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے، ہوا چلی، اندھی چلی، آپ کی چادر اڑنے لگی، آپ نے جلدی سے سائیڈ پہ ہو کر اپنی چادر کو سنبھالا، اپنے کپڑوں کو سنبھالا، دیکھنے والوں نے کہا بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے اور اس کو چادر کی اور پردے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی آج بیٹا مرا ہے، بیٹے کا جنازہ نکل رہا ہے، میری غیرت اور شرم کا جنازہ نہیں نکلا ابھی تک، شرم اور غیرت اور حیا موجود ہے میرے اندر۔ یہ ایمان تھا ان صحابہ اکرام اور ان کی صحابیات کا، لیکن آج ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے، حیا اور شرم اور غیرت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایک عورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، بڑی پریشانی بنتی ہے، کس حال میں گری ہوں کوئی پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری اس بیماری کو ختم کر دے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیا تیرے لیے جنت کی دعا نہ کر دوں کہ اللہ رب العزت تجھے جنت دے دے؟ تو کہنے لگی بیماری پر تو میں صبر کر لوں گی، کچھ عرصے کی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، جنت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اب جنت کی دعا کر دیجئے، لیکن اے اللہ کے رسول ایک دعا چھوٹی سی ساتھ اور کر دیجئے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے کم سے کم مجھے میرا پردہ قائم رہے، کم سے کم میرا پردہ قائم رہے، مجھے ہوش نہیں ہوتی کہ میں کس حالت میں پڑی ہوں، مجھے دورہ پڑے تو کسی ایسی جگہ پر پڑے کوئی غیر محرم موجود نہ ہو وہاں پر۔
یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر شرم اور حیا اور غیرت موجود تھی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں شرم اور غیرت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے حیا انسان ہوتا ہے وہ مہلک بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کو مہلک بیماریاں، ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوتی ہیں، ان میں مبتلا رہتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھلم کھلی اور عام ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھلم کھلی اور عام ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کے اندر ایسے ایسے امراض پیدا کر دیتے ہیں کہ جو پہلی قوموں پہ نہیں ہوتے، اور ایسی ایسی مرضیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو لا علاج ہوتی ہیں۔ آج اس دور میں دیکھ لیں، بے شمار ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا ہم نے کبھی زندگی میں تصور نہیں کیا تھا، اور ان کے علاج بھی آج تک دریافت نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کے رسول کے احادیث ہیں کہ جو ثابت ہو رہی ہیں، اور کس وجہ سے ہو رہی ہیں اپنے معاشرے میں دیکھیں۔ اس سے بڑی کھلم کھلی بے حیائی اور بغیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہر شہر میں، ہر جگہ پر عورتوں کے بدکار، عورتوں کے مخصوص اڈے موجود ہیں، اور سوسائٹی والے، محلے والے اپنی غیرت اور ضمیر کی آنکھ بند کر کے رہتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی غیرت اور ضمیر کی آنکھیں بند کر کے وہاں گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی کھلم کھلی بے حیائی اور بے غیرتی اس معاشرے میں کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے باوجود ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر یہ عذاب نازل نہ فرمائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کی حدیث حق ہے، سچ ہے، وہ حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ اس سے بھی بڑی بے حیائی اور بے غیرتی 3 دن بعد نوجوان باپ، نوجوان بھائی اپنی بہن اور بیٹی کو بند سنور کر باہر جانے کی اجازت کس وجہ سے دیتے ہیں کہ غیرت، شرم، حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بیماریاں اور عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ گلیوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں 14 فروری کو کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو ہر بات کا پتہ ہے۔ نوجوان بھائی کیسے غیرت برداشت کر سکتا ہے، کیسے اس کی غیرت برداشت کرتی ہے کہ اس کی بہن اور بیٹی باہر چوکوں چوراہوں میں جا کر بند سنور کر بیٹھتی ہے، پارکوں میں جان کر بند سنور کر بیٹھتی ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان پورا کا پورا حیا ہے۔ جو انسان ایمان پر نہیں ہے، جو انسان بے حیا ہے، وہ ایمان پر نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کے اکثر، میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کے اکثر تم نے اپنے اسلاف کی غیرت کے کفن بیچ ڈالے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کے اکثر تم نے اپنے اسلاف کی غیرت کے کفن بیچ ڈالے۔ نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض میں، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض میں اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ ڈالے۔ یہ حالات ہے ہماری نسل کا۔ ہماری نسل بہت دور جا چکی ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اپنی نسلوں کے اندر شرم اور حیا پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے ذکر شروع میں کیا تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدین کے علاقے کی طرف گئے، جب آپ ہجرت کر کے مدین کے علاقے میں گئے، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، سامنے ایک کنویں میں کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، کچھ فاصلے پہ 2 لڑکیاں نوجوان کچھ بکریاں لے کر کھڑی تھیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔
لیکن سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. غور سے سنیے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان لوگوں نے پانی پلایا اور وہ چلے گئے، اور اس کنویں کے اوپر ایک ایسا پتھر رکھ دیتے تھے جو کم و بیش 40 لوگ پکڑ کر اس پتھر کو پیچھے کرتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا بڑے حیران پریشان ہوئے. کہنے لگے تم لوگوں نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ کہنے لگی ہم ایک نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں. ہمارا باپ ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے. یہ لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے باپ کو غلط کہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کنویں سے پانی نہیں پلانے دیتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، کم و بیش 40 لوگوں کی مدد سے ہٹنے والا پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کنویں سے پتھر ہٹایا. پتھر ہٹا کر ان جانوروں کو، ان بکریوں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد جب وہ گھر گئی، بات مختصر جس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، جب وہ لڑکیاں گھر جاتی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب جانوروں کو دیکھا، کہا بیٹا 2 سوال ہیں، 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور پہلے سے زیادہ رجے ہوئے ہیں، زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ جلدی گھر آ گئی ہو، جبکہ گھر جانے کے لیے بکریوں کو زیادہ پیٹ بھرنے کے لیے ٹائم کی زیادہ ضرورت ہے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن آج اس دور کے اندر کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ وہ بھی تو باپ تھا. آج کبھی کسی نے پوچھا ہے اپنے بچوں کے کہ کہاں سے آئی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ بات پوچھی تو کہنے لگی کہ ہم ایسے کھڑی تھی، ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، ساری بات بتائی. کبھی آج کسی غیرت مند باپ نے پوچھا ہے؟ صرف وہی پوچھ سکتا ہے جس کے اندر شرم اور حیا اور غیرت موجود ہے. کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے آج یہ سوال کیا ہے کہ تیرے پاس اتنے نئے نئے جو کپڑے آ رہے ہیں، موبائل آ رہے ہیں، نئی نئی جوتیاں آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ 1-2 بجے کا کالج کا، یونیورسٹی کا ٹائم ہے، 5-5 بجے تک، 9-9 بجے تک کہاں سے آتی ہے؟ اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی پر توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جو چاہے کر سکتی ہے. اور یہ بھی تو باپ تھا، یہ بھی تو غیرت مند حیا والا باپ تھا. اس نے بھی تو پوچھا، اس وجہ سے پوچھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ مثال بن جائے کہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. وہ بھی لڑکیاں جو تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں حیا والی تھیں، شرم والی تھیں. ان کی حیا کا ذکر تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے ان کی حیا کا ذکر کر کے مثال قائم کر دی. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی تو پوچھا تھا. جب سارا واقعہ ذکر کیا تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ. اس نوجوان کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ان میں سے ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے، کس حال میں نکلتی ہے؟ برقع پہن کے نکلتی ہے، سکارف اوڑھ کر نکلتی ہے، چادر لے کر نکلتی ہے؟ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آسمان پر بیٹھ کر یہ بات بتا دی کہ ہمیں اس کا چلنا اتنا پسند آیا، اس کا قدم اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانا اتنا پسند آیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا، ادب سے بلانا اتنا پسند آیا، موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے کر گھر آنا، اس کا ایک ایک قدم چل کر آنا، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہمیں اتنا پسند آیا، ہم نے عرش پہ قرآن بنا کر نازل فرما دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو مثال بنا دیا. لیکن افسوس ہے، میرا سوال ہے بنت حوا سے، آج کی لڑکیوں سے، آج کی نوجوان نسل سے، کہ وہ بھی تو حیا والی تھیں، وہ بھی تو لڑکیاں تھیں جو قدم اٹھاتی تھیں تو اللہ رب العزت کا قرآن بن جاتا تھا.
آج کی لڑکی قدم اٹھاتی ہے، اخباروں میں آ جاتی ہے، بازاروں میں چرستوں میں نکلتی ہے، لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ مجھے ان لڑکیوں سے گلہ نہیں، مجھے گلہ ہے اس بات سے کہ ان کے باپ، ان کے بھائیوں کے غیرت کے، شرم کے، حیا کے جنازے نکل چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لاتے ہیں، پھر حدیث وقت لمبا واقعہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شرم اور حیا اور غیرت کا درس دیا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درس دینا شروع کیا، سب سے پہلی جو بات کی، ان اللہ حی کریم، ان اللہ حی کریم، کہا کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور حیا والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والے اور شرم والے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا بیان فرماتے ہیں، کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الحیاء، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اتنا تھا، پوچھنے والوں نے پوچھا اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حیادار تھے، کتنے حیا والے تھے ہمارے نبی؟ کہنے لگے ایک بند کمرے کے اندر ایک نوجوان لڑکی، کنواری لڑکی، جس نے کبھی باہر غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، اتنی حیا اور نیک لڑکی کمرے میں بیٹھی ہوئی، اس سے بھی زیادہ شرم اور حیا والے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے حیا والے تھے۔ لیکن آج اس دور کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پردے میں سے ہاتھ آگے کیا کہ اللہ کے رسول میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ڈانٹ دیا اور نظر دوسری طرف کر لی، کہا میں نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا، اپنا عورت ہاتھ پیچھے لے جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پوری زندگی کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ کو آج تک ٹچ نہیں کیا تھا۔ آج دور کیا ہے؟ آج کے ملا ملوانے، پیر فقیر کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج یہ دور کیسا چل رہا ہے؟ بے حیائی عروج پر ہے، کھلم کھلی ہے۔ جب بے حیائی اور بغیرتی عام ہو جائے گی تو انسانوں کے ایمان کے جنازے تو نکل ہی جائیں گے۔ جس کے اندر حیا اور شرم اور غیرت نہیں ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اپنے حجرے پاک کے اندر، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون آیا ہے؟ کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا اوپر تھا، کہا ابو بکر کو اندر بلاؤ اور کہو کہ آپ جنتی ہیں۔ ان کو اندر بلایا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اور اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ کچھ وقت گزرا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جب وہ آئے پوچھا کون؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ان کو اندر آنے کی اجازت دو اور کہا کہ ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جنتی ہیں؟ آپ ایسے ہی لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا تھوڑا سا ایسے ہی اوپر رہا۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پوچھا کون آیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول عثمان آئے ہیں؟ کہا اس کو اندر آنے کی اجازت دو اور کہو کہ آپ بھی جنتی ہیں۔ اور کہا رک جاؤ 2 منٹ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے، اپنے کپڑے درست کیے، صحیح ہو کر بیٹھے۔ سارے حیران ہو گئے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے بابا آئے، سیدنا عمر فاروق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔
सैयदना उस्मान आए, आप जल्दी से सही होकर बैठ गए, कपड़े दुरुस्त कर लिए, कहा आयशा तू नहीं जानती हया वाले इतने हैं, उस्मान गनी इतने हया वाले हैं, इतनी शर्म वाले हैं कि आसमान के फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। ये सहाबा इकराम थे। फिर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की बिशारतें भी दी थी, उनको जन्नत की बिशारतें भी मिली थी। जिनके अंदर हया थी, शर्म थी, गैरत थी, उनके ईमान भी थे। जिनके अंदर शर्म और हया और गैरत नहीं, उनके तो ईमान ही नहीं, वो तो मुसलमान ही नहीं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब जाते हैं, मेराज की रात जब रहमत आलम गए, एक ग्रोह को देखा, उसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। और क्या कर रहे हैं, उनके सामने एक तरफ खुशबूदार साफ सुथरा गोश्त पड़ा हुआ है खाने वाला, दूसरी तरफ मुर्दार गला सड़ा बदबूदार गोश्त पड़ा हुआ है। और वो मर्द और औरतें साफ सुथरा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रही है, गला सड़ा गोश्त खा रही है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, जिब्राइल क्या माजरा है, क्या वजह है, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में रहते हुए, इनमें मर्द वो हैं कि जो दुनिया में रहते हुए अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर बदकारा औरतों के साथ वक़्त गुजारते थे, गैर महरम औरतों के साथ वक़्त गुजारते थे। ये वो लोग हैं और ये वो औरतें हैं जो अपने खामदों को छोड़कर गैर लोगों के साथ वक़्त गुजारती थी। और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये क़यामत तक ऐसे ही करते रहेंगे, ये क़यामत तक ऐसे ही करते रहेंगे। आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि अपने माहौल को दुरुस्त करना चाहिए, अपने माहौल को सही करना चाहिए, अपने घर में, ये अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में, आसपास के लोगों पे नज़र रखनी चाहिए। ये जो 3 दिन 4 दिन के बाद जो दिन मनाने वाले हैं, इससे रोकना चाहिए। ये इतनी बेगैरती और बेहयाई वाले काम हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस में पहले बयान कर चुका हूँ कि जो मुआशरे में अंदर, जिस मुआशरे के अंदर, जिस माहौल के अंदर, जिस बस्ती में, जिस सोसाइटी में बेहयाई और बेगैरती खुलम खुली आम होना शुरू हो जाएगी, उसमें ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी कि जो लाइलाज होंगी, पहली कौमों पे वो बीमारियां नहीं आई होंगी। आज हमें ज़रूरत है इस बात की तरफ तवज्जो देने की, अपनी नस्लों को ये समझाने की कि हमारे नबी कैसे हया वाले थे, हमारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कैसे हया वाले थे। हमें इस पे अपनी कौम को, अपनी नस्ल को, अपने मोहल्लों को सही सिमत में ले जाना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माहौल को दुरुस्त फरमा दे। ये जो आजकल नई नई इजादें निकली हुई हैं, नए नए त्यौहार निकले हैं, 2 त्यौहार हैं कुरान और हदीस के अंदर, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, और तीसरे चौथे पाँचवें कोई त्यौहार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सब को सही मानों में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाए और 5 वक़्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।